وضو ہوگا اس کے بعد نماز ہوگی. میں بعد میں وضو کر لوں گا، نہیں، جو طریقہ بتایا گا ویسے آنا پڑے گا. نہیں، پہلے آپ کو چہرہ دھونا ہے بعد میں پیر، نہیں میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں بعد میں چہرہ. وضو کو نہیں بدل سکتے آپ، نماز کو نہیں بدل سکتے، روزے کا سسٹم نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا سسٹم نہیں. اے مسلمانوں، ترکے کا مسئلہ بھی نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے. نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کی طرف سے فرض کردہ نصیب ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہے. یہ کتنے سخت انداز میں قرآن مجید میں جو بتایا جا رہا ہے اس پر غور کرنے سے پتا چل رہا ہے کہ کھلواڑ ہم نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہم دخل اندازی نہیں دے سکتے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے وراثت کے مسائل اور آسان طریقے سے حل. وراثت کا مطلب کیا ہے کہ ما ترکہ المیت، ایک مرنے والا اپنے پیچھے جو مال چھوڑ جاتا ہے، جو جائیداد کو چھوڑ جاتا ہے، تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، کیسے اس کو بانٹا جاتا ہے، وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اس کو فرائض بھی کہا جاتا ہے. اس ورڈ کو میراث کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کو ارث بھی کہا جاتا ہے، اس کو وراثت کا ورڈ بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ترکہ کا ورڈ کہتے ہیں. طریقہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اردو میں اس کو ترکہ کہہ کر لوگ کہتے ہیں. طریقہ یعنی ما یترکہ المیت، کہ مرنے والا اپنے پیچھے جو چھوڑ جاتا ہے. ترکہ مانے چھوڑ دینا. فرض کا مطلب یہ ہے حصہ، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں فریضہ یا اس کو کہتے ہیں فرائض. فریضے کی جمع ہوتی ہے فرائض، تو اس کو فریضہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو فرائض بھی کہا جاتا ہے، اس کو میراث بھی کہا جاتا ہے، اس کو وراثت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ارث بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں وراثہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینتھروپولوجی، جینیالوجی، ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. الوراثہ الہندسیہ یا البصمہ الوراثیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آنکھ کے آئرس ہوتی ہے اس کی نالج کو کہا جاتا ہے. یعنی انسان سے ریلیٹڈ الگ الگ حصوں پر آج کل نالج کا ایک سمندر، ایک اوشن ہے، ایک سمندر ہے علم. اس کے اندر الگ الگ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر گہرائی رکھی ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وراثت کی تقسیم، واو کے نیچے زیر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. اردو میں اس کو وراثت کہا جاتا ہے، یعنی وراثت. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں جیسا آیا میں نے بانٹ لیا، یا میرے فلاں عالم صاحب نے سے میں نے ایسا سنا تھا لہذا میں ایسا بانٹ لوں گا، یا سنی سنائی انداز میں بانٹ لوں گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. اور قرآن مجید کو جب میں پڑھتا ہوں تو بعض آیتوں کو پڑھتے پڑھتے میرا ہاتھ کانپتا ہے. سورہ نور پڑھیے، ہاتھ کانپ جائے گا آپ کا. ایسا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر جو ٹون ہے، اس کے اندر جو انداز ہے، اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غیظ و غضب سے اس کے اندر مخاطب کر رہے ہیں. سورہ نور، سورہ نساء. کمزوروں پہ ظلم ہوتا ہے تو سورہ نساء پڑھ لیجیے. سورہ نساء کے اندر کمزوروں کے جو حقوق دبائے جاتے ہیں. اکثر لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرائض تو بڑے یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن معاملت داریوں میں جب نسب کا مسئلہ آتا ہے، جب رشتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، طلاق اور نکاح کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب معاملی معاملات کا مسئلہ آتا ہے، تو قرآن مجید کے اوراق کو لیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کتنے سختی کے ساتھ. چند آیتیں آپ کو ایسے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس میں سے ایک وراثت کا مسئلہ، اس میں سے ایک ترکے کا مسئلہ ہے. اور جیسے چاہے آپ نہیں بانٹ دے سکتے کہ ایک بچہ بہت ستا رہا ہے تو لہذا اس کو آپ حصہ کم دیں گے. نہیں، اللہ نے جیسا بانٹا ہے آپ کو ویسے بانٹنا پڑے گا. وہ معاملہ الگ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ میرے بچے کو توفیق دے، یہ بچہ بہت ستا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترکے میں کم کر دیں. یہ آپ کا حق ہے ہی نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں دیا ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے ماں میرا بچہ بہت ستا رہا ہے، کل سے میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گی، چلے گا کیا؟ اے اللہ تو نے میرے بچے کو ایسا کیوں بنایا، میں بھی بدلہ لیتی ہوں، کل سے ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گی، چلے گا؟ نہیں چلے گا.
میرا شوہر مجھے ستا رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کے دل کو، تو پلٹ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب میں بھی بدلا لوں گی، کل سے میں ظہر کے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھوں گی. چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. کل سے میں 4 عصر کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. کیا آپ ایسا ڈیسیشن لے سکتے؟ نہیں. آپ کہیں گے یہ مسئلہ الگ ہے، اللہ نے جو نماز کا سسٹم نازل کیا ہے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. اس کے لیے آپ توفیق کی دعا کیجئے، وہ قیامت کے دن معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل کر دیں گے. الگ الگ طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں یا بعض اوقات بچے کو وصیت کر دیتے آپ. ایسا نہیں چلے گا. تو سب سے پہلے وراثت ہے کیا؟ پہلا پوائنٹ، وراثت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نظام ہے، جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12، 13 اور 14، 7 آیتیں. لگ بھگ یہ 7 آیتوں کے اندر جو نظام بتایا، خاص طور سے 11 اور 12، 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا علم نازل کیا، صرف 2 آیتوں میں. اگر آپ یہ 2 آیتیں یاد کر لیں گے، بہت سارے حساب و کتاب آپ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی عالم غلط بانٹ رہا ہے تو آپ ٹوک سکتے کہ نہیں، آیت میں تو ایسا ہے نا، اتنی نالج بھی آ سکتی ہے آپ کو. 2 آیتیں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، اس کو یاد کر لیجئے محنت کر کے انشاءاللہ. تو وراثت کا معنی پہلے ہے کیا، یہ سمجھنا ضروری. دوسرا پوائنٹ، کیا اس کی تاریخ بھی ہے؟ جب ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام اس میں کافی دلچسپی لیتے تھے. اور وراثت میں جو میتھس استعمال ہوتی ہے اس کو الجبرا کہتے ہیں. آج کے دور میں آپ الجبرا پڑھتے ہیں. یہ دراصل اس کا فاؤنڈر ایک مسلم ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی. خوارزمستان، یہ فارس کی جو پٹی ہے وہاں پر جو لینڈز ہے، ازبکستان، خوارزمستان. اور مامون کے زمانے میں اور اسی طریقے سے بنو عباسیہ کے زمانے میں بیت الحکمہ ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر قائم ہوا تھا. اس کے رئیس مقرر ہوئے تھے. بنو عباسیہ کی پوری سلطنت نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کو رئیس بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 150 سال کے بعد، یعنی اگر میں کرسچن ایرا کی بات کروں تو 780 کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ کرنے والی ایک شخصیت ہمیں ملتی ہے، الخوارزمی. ان کو کہا جاتا ہے فادر آف الجبرا، جنہوں نے کتاب لکھی الجبر والمقابلہ، جس کا مطلب ہوتا ہے ری یونین آف بروکن لائنز، یعنی جو چیزیں بکھری ہوتی ہیں اس کو ایک بہترین الائن کر کے حساب و کتاب کر کے آپ کے سامنے دے دیتے ہیں. الجبر، جبر کا معنی عربی زبان میں آتا ہے لمبائی میں کاٹ دینا. اس کے حسابات بڑے لمبے ہوتے ہیں اور آخری میں ایک رزلٹ آتا ہے. اور ایک شخصیت اٹھتی ہے الرہبی، امام الرہبی، جنہوں نے متن لکھا الرہبیہ. 170 اشعار میں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ پورے مسئلے مسائل بتا دیے. اگر آپ 170 شعر یاد کر لیتے ہیں تو فرائض آپ کی مٹھی میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے کتاب لکھ دی. شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے کتاب لکھ دی. پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تسہیل علم الفرائض کے نام سے کتاب لکھ دی. اگر آپ یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. عرب کی پٹی میں الرہبیہ نامی کتاب مشہور ہے، جو چھوٹا متن ہے، بڑا مختصر، چھوٹا، پاکٹ میں آ جائے گا. اور ہندوستان کے اندر السراجیہ، انہوں نے بھی اشعار لکھے. یہ 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں ہندوستان کے مدارس میں اور عرب کے مدارس میں. یہ 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو علماء کرام نے اور اسی طریقے سے ائمہ نے اس پر کافی توجہ دی. تیسرا پوائنٹ، صحابہ کرام میں خاص طور سے اس کی اہمیت کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھ رہے ہیں شاید ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے جن کو یہ میث نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. آج اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے میث جاننے والے کہاں ہیں، ہمارے اکاؤنٹ جاننے والے کہاں ہیں، بڑے بڑے اسٹیٹسٹیشینز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کو ترکے کے مسئلے نہیں معلوم. بہت سارے علماء کرام تاریخ میں بڑی دقت محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام فریابی بڑے زبردست چوٹی کے عالم ہیں، لیکن ان کو ترکے کے مسائل میں بڑی کمزوری تھی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں، لیکن وائٹ انگور نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ انگوروں میں سب سے اعلیٰ قسم وائٹ انگور کی ہوتی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میں ہر انگور کھا رہا تھا لیکن وائٹ انگور نہیں کھا رہا تھا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا میں نے کہ میں وائٹ انگور نہیں کھا رہا ہوں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم کو ہر علم آسان لگے گا لیکن تم کو ترکے کا اور میراث کا علم بڑا ٹف لگے گا, تم اس مسئلے میں زیادہ آگے نہیں جا سکتے. بعد میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر علم میں بولتے تھے لیکن ترکے کا مسئلہ جب آتا تو بول نہیں پاتے تھے. مطلب یہ کہ ایک طرف یہ سخت بھی لگتا ہے بعض لوگوں. اس کا مطلب ہر فیلڈ میں ہر کوئی ماہر نہیں ہو سکتا, لیکن جو فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں. آج کیا ہو گیا, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ویسا بڑھ گیا ہے, ہمارے میتھس جاننے والے سود کے حساب بتاتے ہیں لیکن ترکے کے حساب نہیں بتا پاتے. آج ہمارے اکاؤنٹنٹس, آج ہمارے اسٹیٹسٹکس جاننے والے, میتھس جاننے والے دنیا کو سودی نظام بتانے کے لیے بڑا کنٹریبیوشن کرتے ہیں لیکن جب ان سے ترکے کے مسائل پوچھا جاتے ہیں تو نہیں. اور بہت سارے علماء کرام کو میتھس کا نہیں آنے کی وجہ سے کافی تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ ایسے ایسے علماء کرام بھی ہیں موجود کہ جو میتھس میں بھی ماہر ہیں الحمدللہ. ترکے کے اور حسابات کے علم کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ اس کے اندر انہوں نے لوہا منوایا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ آنکھ سے معذور تھے لیکن ان کی کتاب موجود ہے. شیخ صالح فوزان ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ معلوم نہیں ہے, کتاب پڑھتے ہیں تو اندازہ لگتا ہے کہ حساب کے اونچے فلک کو چھو دیا ہے اس شخصیت نے الحمدللہ. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کار کیسے چلانا کیا ہے دنیاوی, لیکن جب حساب کے مسئلے میں آتے ہیں تو وہ کیلکولیٹر سے پہلے حساب کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے علم دین کی برکت. تو ہم جب دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ, صحابہ اکرام کے زمانے میں دو چیزیں ہم کو نظر آتی ہے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. جب وہ کھیلتے تھے تو تیر اندازی ان کا کھیل تھا. آج ہمارے پاس بچے کیا کھیلتے ہیں, ہمارے گیجٹس اور ایسے چیزیں کھیلتے ہیں ٹی وی پر, موبائل پر, ایپس کے ذریعے سے, کارٹون جس کے پیچھے نہ ان کی ورزش ہوتی ہے نہ اس کی وجہ سے کوئی ہائی کیلکولیشن پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں کھیل کا مطلب ہوتا تھا تیر اندازی. اس سے کیا ہوتا, ٹارگٹ تک پہنچنے کی طاقت ہوتی تھی اور اسی طریقے سے ان کے پٹھے مضبوط ہوتے تھے اور اسی طریقے سے اس کے لیے جانا لانا, پسینہ, دوڑ دھوپ کرنا, ایسی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں کثرت سے بات کیا ہوتی تھی. آج کل ہمارے اسکول میں بچے بہت بات کرتے ہیں, چیٹنگ آپ دیکھیں, واٹس ایپ کیوں, سوشل میڈیا کیوں زیادہ مشہور ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. چونکہ جب بات کرنے کا ٹاپک نہیں ہوتا تو غیبت, چغل خوری, ہر قسم کی باتیں ہو جاتی تھی. صحابہ اکرام کے زمانے میں بات کیسی ہوتی تھی, اچھا یہ بتاؤ اگر اتنا ہو تو کتنا حساب ملے گا, اور وہ بیٹھ کر حساب کر رہے. اس زمانے کی ایکٹیویٹی, کاش کہ ہمارے بچے جو 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے بچے ہیں, یہ بچوں میں اگر یہ ایکٹیویٹی دیتے ہم اسکولوں کے اندر کہ یہ بچے بتاؤ تو صحیح کہ اگر فلاں کا انتقال ہو جائے اور اس لڑکا لڑکی ہو تو کتنا حصہ ملے گا, اتنی پراپرٹی ہو تو کتنا حصہ ملے گا. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ایکٹیویٹی دیتے تو ہمارے بچوں کا ٹائم واہیات گفتگو کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتا تھا. تو ہم کو صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینا ہے. چوتھا پوائنٹ, یہ جو ترکے کے جو مسائل ہیں یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, اس سے رشتہ داری جڑی ہوئی ہے اور اس سے حقوق جڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یعنی حقوق مارنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس سے. اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1610 1610 آسان حوالہ ہے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 240. یہ دو حدیثوں کو جمع کرنے سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ ترکے کے دوران جو حق مارا جاتا ہے اس کا کتنا گھمبیر گناہ ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اقتطع شبرا من الارض, اگر کسی نے ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ لی, طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت, اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو طوق بنا دیں گے یوم القیامت من 7 اراضین. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو اصل معنی میں ہی لیا جائے, یعنی مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بہتر جانتے ہیں, اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یعنی وہ زمین, علماء کرام کہتے ہیں وہ زمین جہاں تک نیچے جا رہی ہے, اور ایک حدیث میں تفصیل سے بتایا گیا سلسلہ صحیحہ میں, اس سے قیامت میں کہا جائے گا کہ تو اتنی زمین کھود,
اور وہ کھودے گا سبع ارضین، ایسے 7 زمینوں کو وہ کھودے گا نیچے تک، اور جتنی مٹی نکلے گی تھک جانے کے بعد اس مٹی سے توح بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اس حالت میں لایا جائے گا۔ کون پسند کرے؟ کسی نے اپنے بھائی بہن کا ہڑپ کر لیا، کسی نے اپنے بیوی کا حق مار لیا، کسی نے اپنے بھائی کا، کسی نے اپنے پارٹنر کا، ان سب کو ایک مرتبہ یہ حدیث الارم کے طور پہ بج رہی ہے، یہ حدیث ریمائنڈر بن جاتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں کوئی آدمی دور کے آدمی کے پاس جا کر ایک بالش ہڑپنا بول تو بہت بڑا ڈاکو رہنا پڑے گا، عام آدمی تو نہیں ہڑپ سکتا، لیکن یہ گھریلو جو ڈاکو ہوتے ہیں جو بھائی کا حصہ مار لیتے، اینٹ ایسا رکھنے کے بجائے ایسا رکھ دی تو ایک بالش آ گئی، ایک بالش ادھر ہوگی، ذرا ایسا کرتے ہی اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کو کھودنا۔ قیامت کے دن جو جانوروں والے ہیں، جانور چراتے ہیں، جانور کے مالک ہیں، وہ جانوروں کے اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن وہ جانور اس کے سر پر ہوگا اور اس کو پیر مار رہا ہوگا۔ کچھ لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے، جو سود خور ہوں گے قیامت میں پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے آئیں گے، جو قتل کی پلاننگ بناتے، کسی کو قتل کرنے کی، مارنے کی پلاننگ بناتے ہیں، وہ سارے لوگ مقتول کا جو سر ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیامت میں آئیں گے، اور جو زمین ہڑپ لے گا ترکے کے دوران، وراثت کے دوران، یہ لوگ قیامت میں ان کے گلوں میں تور ڈال کر لایا جائے گا۔ کتنے ذلت کے ساتھ ان کا استقبال ہو رہا ہے حشر کے میدان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں تو ایک ہے کہ حق مارنے کا مسئلہ ہے، دوسرا رشتہ داری کو کاٹنے کا مسئلہ ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کے آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوتی ہے اور وہ اندھے اور بہرے بنا دیے جاتے ہیں۔ اکثر علماء کرام نے کہا تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ فالج کے اٹیک میں ایسے بھی پڑے، ہر ایک کو ضروری نہیں، لیکن کچھ لوگ فالج کے اٹیک میں ایسے پڑے کہ جنہوں نے کچھ حق مارا تھا، کسی کی زمین لے لی تھی، کسی کا حق مارا تھا، کچھ لوگوں کو ایسی سزائیں ملی ہیں۔ اس پر بعض علماء کرام نے کہا بعد میں جب اس نے توبہ کی تو اس کے فالج کا اٹیک واپس چلا گیا، وہ چنگا اور بھلا بھی ہو گیا۔ جب اس نے حق واپس کر دیا تو اس کے فالج کا اٹیک واپس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ خالد البدیر سعودی عرب کے ایک بہت بڑے معزز خطیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں اور جس سے میں نے سنا ہے اس کی بھی قسم تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ میں نے ایک داعی سے قصہ سنا، ایک آدمی نے کیا کیا، اس کی نیت بدل دی۔ اس نے کیا کیا، اپنے 3 بہنوں کو بلایا، اس کی نیت یہ تھی کہ 3 بہنوں کو حصے سے محروم کر دینا۔ وہ 3 بہنیں آئی اس امید میں کہ شاید بھائی حصہ دینے بلا رہے، بہت دنوں سے حصہ مانگ رہے، حصہ دے نہیں رہا ہے، تو بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا حصہ دے دوں گا، بس سائن مار دو۔ بہنوں نے بھروسہ کر کے سائن مار دیا، لیکن انہوں نے پیپر پڑھا نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اللہ نے آپ کو علم دیا اس کا استعمال کریں، پڑھیں۔ ان 3 بہنوں نے سائن کر دیا، جیسے ہی سائن کر دیا بھائی نے کہا چلو یہاں سے نکلو، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بہن نے کہا ہاتھ مان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میرا حق تو دلا، اے اللہ یہ بھائی سے میرا حق تو ہی دلائے گا، تو دلا مجھے یقین کے ساتھ، اور یہ بھائی کو تو دیکھ لے۔ بہن جانے والی تھی، تبھی جو بھائی ہے وہ فالج کے اٹیک سے گرتا ہے، ہاسپٹل لے جایا گیا۔ بھائی جو ہے فالج کے اٹیک میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے جو دائی ہے، دائی آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہوا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو کہا کہ تم اپنے بہنوں کو واپس حق دے دو۔ وہ اپنے وکیل کو بلاتا ہے، نئے پیپر بناتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بہنوں کو واپس وہ حق دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے اڑ گیا جیسے کہ کوئی مرض چھوا ہی نہیں۔ اور خالد البدیر جو خطیب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ جس دائی کی میں بات نقل کر رہا ہوں وہ دائی بہت ہی سچ بولنے والا دائی ہے، اور اس نے بھی قسم کھا کر یہ واقعہ سنا ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقوق اور رشتہ داریوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ 5واں پوائنٹ، معاشرے کے
کمزوریاں، معاشرے کی کمزوریاں کیا ہے؟ دو کمزوریاں. جب بیوی جو ہے حصہ مانگنے آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں تمہارا مہر باقی تھا، مہر دے دیے. بولے اسی کو حصہ سمجھو. مہر الگ چیز ہے، حصہ الگ چیز. بہن مانگنے حصہ آتی ہے تو کہتے ہیں جہیز میں تم کو دے دیا گیا تھا نا، یہ وہی حصہ ہے، سمجھو بات ختم. جہیز حرام تھا، بہن کو تم نے حرام دیا، اب وہ بہن حلال مانگنے آ رہی، حلال نہیں دے رہے. ایسی قوم ہے جو اپنے بہن کو حرام کھلانا چاہتی ہے، اپنے بہنوئی کو، اپنے بھانجوں کو حرام کھلانا چاہتی ہے، لیکن اپنے بہن اور بہنوئی اور اپنے بھانجوں کو وہ حلال کھلانا نہیں چاہتی. بنی اسرائیل نے جب ایسے قانون کی ہیر پھیر کی تو ایک جگہ پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو اے بنی اسرائیل وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ طور کا جو پہاڑ ہے نا ایسا آسمان میں اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پہ آ کے ٹھہر گیا تھا. مانتے نہیں مانتے؟ تو مانتے. کہ ایسا سمجھانا پڑے گا اللہ تعالیٰ رحم کھا رہا ہے اس امت پر کہ ہم کو کوئی ایسا پہاڑ آ کر نہیں ڈرا رہا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں پہاڑ آ کر ڈراتا تھا، گر جاؤ کیا تم پر. اللہ سبحانہ وتعالی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، سنو اب تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عذاب جو عاد و ثمود پر آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر جو واقعات ہوئے، جو عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے بچا لیا. تو اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جس کا چاہے حق مار سکتے نہیں. قیامت کی پکڑ بھی دور نہیں ہے اور دنیا کی پکڑ بھی دور نہیں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے معاشرے کے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد چھٹواں، ساتواں، آٹھواں جو پوائنٹ ہے یہ آپس میں کوریلیٹڈ ہے، یعنی تقسیم کیسے کریں. دوسرا مسئلہ ہے آسان کوئی کیلکولیٹر ہے کیا. تیسرا ہے قرضوں کے بارے میں مسئلہ کیسے حل کریں. سب سے پہلی بات کہ تقسیم کیسے کریں. جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تجہیز اور تکفین، کفن دفن کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے پہلے وہ خرچہ نکالا جائے. سیکنڈ، جو کچھ بھی قرضہ ہے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے. لوگ جو ترکہ بانٹنے میں بزی ہو جاتے ہیں، بیچارے میت کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور میت پر رحم نہیں کھاتے. ترکہ بانٹ لیے، جب قرضدار آ کر کہتے ہیں قرضہ ادا کرو، وہ سب میت کے بارے میں اس کو بد دعا دے لو، ہم کو تو ہمارا حصہ چاہیے. نعوذ باللہ. یہ تقسیم آپ بدل نہیں سکتے. وضو ہوگا اس کے بعد نماز ہوگی، میں بعد میں وضو کر لوں گا، نہیں، جو طریقہ بتایا گا ویسے آنا پڑے گا. نہیں، پہلے آپ کو چہرہ دھونا بعد میں پیر، نہیں میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں بعد میں چہرہ. وضو کو نہیں بدل سکتے آپ، نماز کو نہیں بدل سکتے، روزے کا سسٹم نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا سسٹم نہیں. اے مسلمانوں ترکے کا مسئلہ بھی نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے. نصیبا مفروضہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کی طرف سے فرض کردہ نصیب ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہے. اتنے سخت انداز میں قرآن مجید میں جو بتایا جا رہا ہے اس پر غور کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کھلواڑ ہم نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہم دخل اندازی نہیں دے سکتے. تو اب اس کے اندر کیا، پہلے آپ کو سب کا پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنا، اس کے بعد قرض جو ہے وہ ادا کرنا، اس کے بارے میں حدیث سنانے والا ہوں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے اس کے بعد وصیت اگر کوئی کی گئی ہے تو وصیت. اس کے بعد ہے ترکے بانٹنے کا مسئلہ. ترکے بانٹنے کا مسئلہ آتا ہے، یہ تقسیم ذہن میں رہنا ہے. اور ایک پوائنٹ جو میں نے بتایا جو کو ریلیٹڈ ہے آپس میں، وہ یہ ہے آسان کیلکولیٹر. آج کل بہت سارے بنے ہوئے لیکن اس کے اندر کئی ایسے کیلکولیٹرز ہیں جس کے بارے میں اپڈیٹس نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے کچھ بھی آپ حساب کر لیں گے نہیں. کوئی معتمد ادارہ ہو، کوئی معتمد شخصیات ہو، وہ بھی سائن کرے، بعد میں ان سے بھی معلومات کرے، ای میل کرے. اسی لیے ہم نے ارادہ کیا انشاءاللہ کہ آس اسلام پیڈیا میں ہم انشاءاللہ ترکے کے جو مسائل ہیں یہ سارے مسائل کے لیے کیلکولیٹر وہاں ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے علماء کرام، ہم تو ابھی علماء کرام اور ہماری ٹیم مل کر کافی مسائل حل کر چکے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا ارادہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں اور زیادہ شعور اور اویئرنیس لانے کے لیے اس کو مکمل ایک ایپ کی شکل میں، ایک مکمل ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر آپ میں سے جو میتھس جاننے والے ہیں، اسٹیٹسٹک جاننے والے ہیں، اکاؤنٹ جاننے والے ہیں، askmadani@gmail.com پر اپنے پروفائل سبمٹ کریے تاکہ ہم سب مل جل کر بہترین طریقے سے کم حیدرآباد سے شروع کریں گے انشاءاللہ.
اس مسجد سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جیسے اہتمام ہوتا تھا آج بھی ویسے اہتمام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. آسان طریقے سے کیلکولیشن کر کے بتایا جا سکتا ہے. ویسے تو بہت سارے کیلکولیٹرز موجود ہیں, بہت سارے ایپ موجود ہیں, لیکن وہاں پر ایک عالم کی, جید عالم کی نگرانی ہونا ضروری ہے. یہ میرا آبزرویشن ہے. جو کچھ بھی میں نے کیلکولیٹرز کو پڑھتے اس میں تو کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں. داخل کرنے والے کو صحیح نہ ہو تو ایک کا ایک داخل کرے گا تو آپ جیسے حساب ڈالیں گے کیلکولیشن ویسا آئے گا. اس کا خیال رکھنا. اسی کے اندر ایک پوائنٹ, 8واں پوائنٹ یہ ہے خردے کے بارے میں. بعض لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے. خردہ لے لیے, وصیت نہیں کرتے, ای میل نہیں ڈالتے. آپ اپنے وائف کو بتا دیں میرا خردہ اتنا ہے, فلاں زمین ہے, دیکھو اتنا میں خردہ لیا ہوں جتنا کہ میرے پاس فلاں زمین ہے, میں اچانک مر جاؤں تو زمین بیچ کر یہ خردہ ادا کر دیں. آپ اس سے زیادہ خردہ اگر لیں گے تو کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ آپ کو ایسی کیا ضرورت ہو گئی کہ اتنا خردہ لے رہا؟ خردہ اتنا ہی لیجئے جتنا کہ آپ پے کر سکتے, یا آپ کے پاس کوئی سہولت ہو, یا کسی کو آپ بتا دیں, کیونکہ اچانک انتقال ہو جائے تو حدیث ایسے سخت حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ پڑھیے ترمذی شریف پڑھیے, ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری کے الفاظ تو بڑے خطرناک ہیں کہ المیت کل میت معلق بدینہ حتی یقضى عنہ. ہر میت اس کے دین, اس کے قرض کے مطابق اس کے نام اعمال لٹکے ہوئے رہیں گے. اور ایک حدیث میں کیا ہے, اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو جائے. اللہ. اور ایک روایت دلوں کو دہلا دینے والی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اگر کوئی قرضہ رکھ کر مرا ہو تو مجھے نماز جنازہ کے لیے نہ بلائے. ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا پوچھتے تھے نماز جنازہ, آج کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھا دے رہے, پہلے پوچھنا ہے کیا اس کے سر پر کوئی قرضہ ہے کیا, تو کہا کہ 2 دینار قرضہ ہے. اللہ, کتنے؟ 2 دینار. 2 دینار دینار یا درہم. لیکن آج لاکھوں کا قرضہ رکھ کر لوگ, کہیں کوئی بھاگ جا رہا ہے, کہیں کوئی غائب ہو جا رہا ہے. ذمہ داری ہے, ادا کرنا ہے. ایسا آپ بھاگ نہیں سکتے, دینا ہے, ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے, کوئی عام آدمی نماز جنازہ پڑھا لے گا. اس کو کہتے ہیں پنشمنٹ, بہت بڑا پنشمنٹ ہے. یہ ہے 9واں پوائنٹ. عرب کے ایک عالم نے ایک مرتبہ سروے کیا کہ دیکھتے عرب پٹی پر جتنا علم ہے نا, چلو دیکھتے یہ لوگ کتنا ترکوں کو فالو کر رہے ہیں. تو کہا میرے ریسرچ کے مطابق صرف 12% لوگ ترکے کے مسئلے جانتے اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 88% لوگوں کو نہ ترکے کے مسئلے معلوم ہیں, نہ ترکہ معلوم بھی اگر ہے تو صحیح طریقے سے وہ لوگ بانٹ نہیں رہے. کتنا ہیوج گیا. ویسے ضعیف حدیثوں میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نصف العلم ہے, لیکن حدیث ضعیف ہے. اور ایک ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ترکہ بانٹنا چاہیں تو بانٹنے والا نہیں ملے گا. لوگ چاہیں گے بھی تو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو چھوڑ دیں. علماء کرام نے اس کے باوجود بھی اس کو کوٹ کیا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باوجود بھی اس حدیث کو کوٹ کر کے کہا یہ تمہارا آدھا علم ہے, یہ تمہارا دین کا حصہ ہے. اور آخری جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے آیتوں کی روشنی. اب آیتیں آپ پڑھیے, اس کے اندر بھی کافی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 7, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اس میں کیا نقطہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ نصیب, یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. صرف نماز فرض, روزہ فرض, زکوٰۃ فرض, حج فرض نہیں, ترکے کے مسائل بھی فرض ہے. اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے, صرف عالم کو نہیں. آپ اگر میتھس پڑھے ہیں, قیامت کے دن آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم تھا, تو پھر میتھس کیوں پڑھے آپ, اکاؤنٹ کیوں پڑھے آپ, ایم ایس کیوں کرے آپ, الجبرا کیوں پڑھے, پھر آپ ایل سی ایم کیوں پڑھے, آپ ڈیوائڈ کرنا آپ کو آتا ہے دنیا میں اپنے مال بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے, پھر تقسیم کون دے گا, حصہ کون دے گا. بہن کل کے دن رو کر اگر بددعا دے گی تو اس کی بددعا کس کس کو لگ سکتی ہے. حدیث کہتی ہے اگر مظلوم دعا کرے گا تو حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ,
اور سلسلہ صحیحہ میں اور صحیح الجامعہ میں الفاظ کیا ہے؟ اگر کافر پر بھی ظلم ہوگا اور کافر بھی کہے گا اے اوپر والے میری مدد فرما، تو اللہ کہہ رہے کافر کی بھی مظلوم کی مدد کروں گا۔ کافر کے اللہ تعالیٰ جب مدد کریں گے تو سگی بہن کے اللہ مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہنوں کا اور کمزوروں کا حق مارنے سے بچائے۔ نصیبا مفروضا۔ پھر آیت نمبر 8، وَإِذَا حَضَرُ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جب آدمی مریض ہوتا ہے تو کئی لوگ مدد کرتے ہیں، نواسے، پوترے، بھانجے، سب، لیکن حصہ جب آتا ہے شرعی اعتبار سے بعض اوقات ان سب کو حصہ نہیں ملتا، اسلامی اعتبار سے چند لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اس آیت پہ بتایا جا رہا ہے جو لوگ ایسے وقت پر ہوں گے ان کا بھی تم خیال رکھو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ حصہ لے کے نکلو مت کہ کسی کو دکھ میں شریک کر لیا، سکھ کے مسئلے میں الگ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا مومن کیا ہوتا ہے؟ صحیح مومن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خوشی میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کون کون اس کے اندر استعمال ہوا تھا، ان سب کو بھی بانٹو۔ اب مرنے والا مرنے سے پہلے بھاپتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا ایک بیٹا مر گیا مان لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے شرعی اعتبار سے؟ فتوے جو مشہور ہے، اس میں الگ الگ رائے بھی ہے، لیکن جو مشہور فتویٰ یہ ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، دوسرے بیٹے زندہ ہیں، باپ جیسا انتقال ہوا تو صرف زندہ جو ہے ان کو ملے گا، اور جو بیٹا مر چکا تھا پہلے باپ کی زندگی میں جنرلی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ترکے میں بٹے گا، مرنے کے بعد بٹے گا۔ اس کا بھی خیال اس آیت میں کر دیا گیا۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر اس کا حل چھپا ہوا ہے۔ مرنے والا یعنی کہ جو دادا ہے دیکھے کہ پوترے کو اب نہیں ملے گا، کیونکہ جو بچے کا انتقال ہو گیا اس کا بچہ بیچارہ دیکھے گا سب کا حصہ تقسیم ہو رہا ہے، میرے ابا بھی آج زندہ ہوتے تو مجھے بھی ملتا تھا، غم کے اندر غم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر مرنے والا بھانپ لے کہ بعد والے لوگ نہیں دیں گے تو یہ وصیت کا سلسلہ جاری کرے۔ وصیت وارثوں کو وصیت نہیں ہوتی، لا وصیت لوارث، وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں، جس کو ترکے میں حصہ نہیں ملتا وصیت کرتے آپ۔ وصیت کس میں ہوتی ہے؟ 1/3 سے کم ہونا چاہیے، یعنی مطلب ہے کہ تیسرے سے بھی تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ الثلث والثلث کثیر، مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں میرے مال میں کا 1/3 مسجد کو اتنا، مدرسے کو اتنا، دعویٰ سینٹر کو اتنا، اور یہ فلاں فلاں خاندان میں جو بچے محروم ہو رہے ہیں تو پہلے ان کا خیال کر کے جو بچہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچوں کو اس حالت میں مت چھوڑ کر جاؤ کہ روڈوں پر مانگتے پھر۔ بعض لوگ جذبے میں آ کر پورا مال خیرات کر دیتے، جائز نہیں، گناہ کر رہے آپ۔ خاص طور سے اگر یہ نیت ہے کہ میرے بچے کو محروم کروں گا کیونکہ بچہ نافرمان تھا، آپ بھی گنہگار، وہ بچہ نافرمانی کی وجہ سے بھی گنہگار، اور آپ بھی گنہگار، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو طریقہ ہے بانٹنا پڑے گا۔ یتیموں کا مال ہڑپ لے آتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ارے یتیم ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، بہت جلدی جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب یہاں سے ترکے کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 11 اور 12 جو آپ کو یاد کرنا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلثان مما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، کہہ رہے یہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اس کے بعد آگے کہہ رہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم الحلیم. اللہ جان بھی رہا ہے اور اللہ غصہ پینے والا ہے. حلیم کئی لوگ نہیں کر رہے ہیں, اللہ غصہ پینے والے اس میں سے بچے ہوئے. اگر اللہ کا غصہ بہ جائے بچ نہیں سکتے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حدود ہے, کوئی اگر ادھر باؤنڈری میں پھیلا دے گا, اگر کوئی اس کو قائم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے بہتی ہے نہریں. یہ دنیا کے ایک دو گھر لے کر آخرت کے ایسے ایسے جنتوں سے محروم رہنے والا بیوقوفیہ کا ڈیسیشن لے سکتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور حدودوں کو پھلان دیتا ہے, کہتا ہے میں آزاد ہوں, میں جو چاہے کروں گا, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابدا نہیں کہا, ہمیشہ ہمیشہ نہیں, کیونکہ مسلمان ہے, کبھی نہ کبھی لوٹ کر واپس جنت میں آنے کا امکان ہے. لمبی مدت تک خالدین خالدن لمبی مدت تک پڑا رہے گا. کب تک؟ اللہ عالم. تو بعض لوگ پلاننگ کر رہے ہیں جنت میں سیدھا جانے کی, بعض لوگ پلاننگ کر رہے ہیں چلو ویا جہنم جاتے ہیں لیکن آج یہ گھر ہونا بہت ضروری. اگر محنت کریں گے تو اللہ دے گا. کسی کا حق مار کے آسان راستے, ایزی راستے کیوں ویا جہنم جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سیدھا جنت میں جانے کا راستہ پکڑنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ہمیں کھول کھول کر بتا دیا ہے. علماء کرام کہتے ہیں نماز کے اتنی ڈیٹیل نہیں ملتے جتنے کہ ترک اور فرائض کے ڈیٹیل ملتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید اور صحیح احادیث شریعت کی گہرائی میں جا کر غور تزن ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.